جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 4 جاری و ساری ہے، جس میں آج الحمدللہ ہم سبق نمبر 7 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم 20ویں پارے کے 5 صفحات کو مکمل کریں گے انشاءاللہ، صفحہ نمبر 11 سے لے کر صفحہ نمبر 15 تک، اور اس میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 51 سے لے کر 88 تک پڑھ کر سورۃ القصص کو مکمل کیا جائے گا۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی 50 آیات سورۃ القصص کی، اس کے اندر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ہم نے اس کو تفصیلاً پڑھا تھا۔ تو آپ نے اس سے پہلے بھی صورتوں کے اندر دیکھا، سورۃ الاحزاب کے اندر، سورۃ طٰہٰ کے اندر، کہ جب بھی قرآن مجید کے اندر مختلف انبیاء اور رسول کے واقعات ذکر ہوتے ہیں تو ان واقعات کے بعد پھر دروس، لیسنز، تذکیر، تعلیم کا سلسلہ چلتا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے ان واقعات میں کیا لیسن ہے، کیا عبرت ہے، میں نے اور آپ نے ان واقعات سے کیا عبرت پکڑنی ہے۔ اور دیکھیے خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں کہ جن کا ذکر ہماری کتاب قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ ان کا ذکر ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے، ان کے واقعے کے اندر ہمارے لیے کیا لیسن ہے، بنی اسرائیل کا رویہ کیسا تھا، ان کے عقائد کے اندر خرابیاں کیا تھیں، ان کے اخلاقیات میں کیا خرابیاں تھیں، تاکہ ہم بحیثیت امت مسلمہ کا ایک فرد ہونے کے اپنے اندر ان خرابیوں کو، ان کمیوں کو، تاہیوں کو نہ آنے دیں، چاہے ان کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے، چاہے ان کا تعلق ہماری عبادات کے ساتھ ہے، اور چاہے ان کا تعلق ہماری عادات اور اخلاقیات کے ساتھ ہے۔ تو اس مختصر تمہید کے بعد اپنے لیسن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 51 سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل کرنے کے بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، وَصَّلْنَا ہم نے پہنچا دیا، لہم ان کے لیے، القولا بات کو، ہم نے ان کے لیے بات کو پہنچا دیا، ان تک دعوت پہنچی، حجت قائم ہو گئی۔ مقصد کیا تھا اس پہنچانے کا؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ تذکیر پکڑیں، نصیحت حاصل کریں۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ الذین، وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب، ہم نے انہیں کتاب دی، من قبل ہی، اس سے پہلے، ہم وہ، بھی اس پر یعنی اس کتاب پر، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا یہ جو دو آیات ہیں نا، آیت نمبر 52 اور 53، اس کے اندر ان شخصیات کا، ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے بھی انبیاء اور رسول پر وہ ایمان لائے اور صحیح دین پر قائم تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ بولے کیا کیا انہوں نے، وہ ایمان لائے۔ سمجھا کہ نہ؟ تو ان دو آیات کے اندر ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہے جو نجاشی اور اس کی قوم کے بعض لوگ تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، وہ نصارہ میں سے تھے۔ اسی طرح مدینہ کے اندر جو رہنے والے یہودی تھے، ان میں سے بھی 8 اور بعض روایات کے مطابق 10 کے قریب یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، جن کے اندر حضرت عبداللہ بن سلام بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، کہ جن کو ہم نے کتاب دی، من قبل ہی، اس سے پہلے۔ اچھا کتاب دی تو کیا ہے؟ ہم بھی یؤمنون، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی ہماری آیتیں جب ان پر اس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ وہ اس سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے اور اس پر بھی وہ کیا کیا انہوں نے؟
وہ ایمان لائے، وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے، انہ الحق من ربنا، یہ انہ الحق یہ کہ حق ہے، من ربنا ہمارے رب کی طرف سے، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، انا کننا من قبلہ، بے شک ہم تھے اس سے پہلے مسلمین، اسلام لانے والے، ہم اس سے پہلے بھی مسلمان تھے، کیونکہ یاد رکھیے اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام تمام مذاہب کا دین رہا ہے، یہودیت، نصرانیت، اس سے پہلے جتنے بھی، ان کا دین ایک تھا، وہ دین اسلام تھا، اور وہ ایک اللہ کی عبادت کرنی تھی۔ ہاں شریعتیں تبدیل ہوتی رہیں، دین اسلام رہا، دین اسلام رہا، اور اب یہ دین کس کے پاس ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ان کے پاس ہے۔ اب یہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی نبوت کو ماننے کا نام ہے۔ تو یہاں پر یہ ان لوگوں کی فضیلت کے اندر دو آیات ہیں جو پہلے انبیاء رسول پر بھی ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ اسی وجہ سے دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، ان کا بدلہ کیا ہے، فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یؤتون فعل مجہول ہے پیسو وائز، وہ دیے جائیں گے، اجرہم اپنا اجر، مرتین دو مرتبہ، انہیں ان کا اجر دو مرتبہ دیا جائے گا، وجہ بما صبروا جو انہوں نے صبر کیا، پہلے انبیاء رسول پر بھی ایمان لائے، ڈٹے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، تو دگنا ان کا عمل ہے تو ان کا اجر بھی دگنا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ان کی صفت کیا ہے، وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ دور کرتے ہیں، بالحسنتی نیکی کے ساتھ، السیئۃ برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں، مطلب اگر کوئی خطا سرزد ہو بھی جائے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ برائی سے اس کو دور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں۔ تیسری صفت ان کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے بولے وہ کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ان کا اجر کیا ہے، اولئک یؤتون اجرہم، انہیں ان کا اجر دیا جائے گا، مرتین دو مرتبہ، ان کے صبر کی وجہ سے۔ تو ان کی صفات دیکھیں، صبر کرتے ہیں، یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ مما رزقناہم ينفقون، اور چوتھی صفت ہے اگلی آیت میں، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور وہ جب لغو کو سنتے ہیں، اعرضوا عنہ، تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، جب وہ کسی لغو بات کو سنتے ہیں تو وہ اس سے کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، وقالوا، اور کہتے ہیں، لنا ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، سلام علیکم تم پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین ہم جاہلوں کو تو نہیں چاہتے، ہم کوئی جاہلوں کی تو تلاش میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت کو سمجھیے، کس کا ذکر ہے اس آیت کے اندر، کہ اور یہ مضمون بھی پہلے گزر چکا ہے سورۃ الفرقان میں بھی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اہل ایمان سے جب جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ انہیں کیا کرتے ہیں، سلام۔ یہ سلام دعائیہ نہیں ہے، بلکہ یہ سلام ترک مخاطبت ہے، بات چیت کو ختم کرنے، ترک کرنے کے لیے سلام ہے، جسے سلام ترک مخاطبت کہتے ہیں، کہ اب مخاطبن ہم کلام ہونا اس کو ترک کیا جا رہا ہے، یہ اس کا سلام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان لوگوں کی یہ صفت ہے کہ یہ لغو کو دیکھ کر لغو میں داخل نہیں ہو جاتے، بلکہ سلام کر کے وہاں سے اپنی راہ لیتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے دین اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جائے جو لغو ہو، دین اسلام کے خلاف، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یا قرآن مجید کے خلاف کوئی بھی ایسی بات کی جائے تو بولے وہ کیا کرتے ہیں، وہ سلام کر کے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک توجیہ اور ایک خطاب ہے، فرمایا انکا لا تہدی، انکا بے شک آپ، لا تہدی نہیں ہدایت دے سکتے، من احببتا جس کو آپ پسند کریں، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین اور وہ ہدایت والوں کو زیادہ جانتا ہے، جو ہدایت پانے والے ہیں وہ اللہ انہیں
زیادہ جانتا ہے. تو اب ذرا یہاں پر غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس کو آپ چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن دوسری جگہ ہدایت کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی گئی، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، آپ بھی ہدایت دیتے ہیں. تو یاد رکھیے ہدایت کی دو قسمیں ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مضمون آپ کو لیول 1 میں پڑھایا گیا تھا. انڈرسٹینڈ قرآن کے لیول 1 میں آپ نے یہ مضمون پڑھا تھا. ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا، اور دوسرا ہے ایصال المطلوب، مطلب مطلوب و مقصود چیز تک پہنچانا. ٹھیک ہے. اور بعض نے اسے کہا کہ البلاغ و توفیق، پہلی قسم ہے بلاغ، پہنچا دینا، دکھا دینا، اور دوسری قسم ہے توفیق، توفیق رستے کے آخر تک پہنچا کرانا. تو یاد رکھیے جو پہلی قسم ہے یہ انبیاء اور رسول کے ذمے ہے، اور ان کے بعد ان کے جو ورثاء ہیں علماء کرام کے ذمے ہے، اصلاح کرنے والوں کے ذمے ہے راستہ دکھانا. لیکن جو ہدایت کی دوسری قسم ہے ہدایت التوفیق یا پھر ایصال المطلوب، یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ اللہ کے ذمے ہے. اس کے اندر میرا اور آپ کا کوئی دخل انداز نہیں ہے. ہاں اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا کرے. دیکھ لیجئے بعض کفار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ وہ ایمان لے آئیں. کیا وہ سب ایمان لے آئے؟ نہیں، ایمان نہیں لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دکھایا، جی آپ نے انہیں ہدایت دی، راستہ دکھایا جو آپ کا فریضہ تھا، وہ ایمان نہیں لائے، اللہ کی توفیق نہیں ہے. کیونکہ جو دوسری قسم ہے ہدایت کی مطلوب و مقصود چیز تک پہنچانا، وہ اللہ کے ذمہ ہے. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کی جا رہی ہے نا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس کو آپ پسند کرے ہدایت نہیں دے سکتے، یہ دوسری قسم ہے. مطلب آپ اسے پہنچا نہیں سکتے اپنی پسند ناپسند کے مطابق. ہاں آپ بات پہنچا سکتے ہیں، اسے آخر تک منزل مقصود تک پہنچانا یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ اکبر. وقالو، اور وہ کہتے ہیں ان نتبع الہدی معک. اب یہ جو آیت کریمہ 57، پہلے اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے، اس کے بعد آیت کریمہ سمجھنے میں آسانی رہے گی. بعض مشرکین آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس ایمان جس دین کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے، لوگ ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے، لوگ ہم پر چڑھ دوڑیں گے، حملہ کر دیں گے، ہم یا بھوک سے یا پھر ہمیں قتل کر دیا جائے گا اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں. بعض مشرکین مکہ اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے، ڈر کی وجہ سے. اب دیکھیے اللہ نے ان کا جواب دیا. پہلے ان کا یہ اعتراض یا اسلام نہ لانے کا وجہ، وقالو، اور وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا، ان نتبع الہدی، ان اگر، نتبعی ہم پیروی کریں، الہدی ہدایت کی، معکا آپ کے ساتھ، اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں، نتخطف، فعل مجھول ہے، تخطف یا تخطف سے، نتخطف ہمیں اچک لیا جائے گا، من ارضنا ہماری زمین سے. اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں نا تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا. اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا. اللہ نے فرمایا اولم نمکن لہم، اولم نمکن لہم، کیا ہم نے انہیں جگہ نہیں دی؟ دیکھیں استفہام بھی آ رہا ہے اور لم نفی بھی آ رہی ہے. تو جیسے اردو کا اسلوب ہے کہ آپ سوال اور نفی کو ایک ساتھ لے کر آتے ہیں بعد میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. اولم نمکن، کیا ہم نے انہیں جگہ نہیں دی، کیا ہم نے جگہ نہیں دی لہم ان کے لیے. اچھا وہ کیسی جگہ ہے؟ حرمن، حرمت والی ہے، مکہ مکرمہ، آمینن، امن والی ہے، یجبا الیہ، چنے جاتے ہیں اس کی طرف، ثمرات کل شیء، ہر چیز کے پھل. مکہ میں کچھ نہیں اگتا لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہر پھل ان کے پاس مکہ میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ جب بھی لوگ حج عمرہ کرنے آتے تو اپنے ممالک سے، اپنے علاقوں سے پھلوں کو لے کر آتے. مدینہ کے رہنے والے، طائف کے رہنے والے انار اور انگور لایا کرتے، کھجوریں لایا کرتے. مکہ میں کچھ بھی نہیں اگتا تھا لیکن سب کچھ مکہ سے ملتا تھا، اور آج تک ایسا ہی ہے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی کہ اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا کر، وارزقہم من الثمرات.
اللہ اکبر. تو اللہ نے وہ احسان یاد کروایا, کیا ہم نے انہیں جگہ نہیں دی حرمت والی, امن والی. نمبر 2, یجبا الیہ ثمرات کل شیء, ہر چیز کے پھل ان کے پاس چنے جاتے ہیں. رزقا من لدنا, یہ ہماری طرف سے رزق ہے, یہ ہماری طرف سے ان کے لیے بولے کیا ہے, رزق ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ, لیکن ان کے اکثر لا يعلمون, علم نہیں رکھتے, ان کے اکثر ان چیزوں کا علم نہیں رکھتے. بولے ان کے اکثر علم نہیں رکھتے. اللہ اکبر. اب اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ یا اہل مکہ کی تذکیر کے لیے, اور اگر میں اور آپ بھی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور ان کا حق ادا نہیں کر پاتے, ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے, تو ہمارے لیے بھی کتنی بڑی تذکیر ہے ان آیات کے اندر, کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ. وَكَمْ کتنی مرتبہ گزرا, کم کتنے کے معنی میں یوز ہوتا ہے, ہاؤ مینی یا ہاؤ مچ کے معنی میں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا, اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کی, من قریتن, بستیوں میں سے, بطرت معیشتها, بطرت وہ اترا گئی تھی, ان میں اکڑ آ گئی تھی. بطرت کیونکہ قریہ مؤنث ہے, وہ اترانے لگی, معیشتها, اپنی معیشت پر, اپنی معیشت کے بل بوتے پر اترانے لگی. تو یہ مشرکین مکہ معیشت کے ماند پڑ جانے سے ڈر رہے ہیں, تو ہم نے کتنی معیشت والی بستیاں ہلاک کی جب وہ اپنی معیشت پر اترانے لگی تھی. تو اللہ نے فرمایا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ, مسکن کی جمع مساکن, یہ ہیں ان کے گھر, یہ ہیں ان کے گھر, لم تسکن من بعدہم, ان کے بعد کبھی آباد ہی نہیں ہوئے. لم تسکن فعل مجہول ہے, آباد نہیں کیے گئے, من بعدہم, ان کے بعد, الا قلیلا, مگر تھوڑے. ان کے بعد دیکھیے تھوڑے سے ہیں, زیادہ آباد ہی نہیں کیے گئے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ, اور ہم ہی کیا ہیں, وارث ہیں. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ, اور ہم اس چیز کے وارث ہیں. اور اللہ رب العزت نے فرمایا, جی امید ہے کہ سلائیڈز اب آپ سب کے لیے کلیئر ہوں گی. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى, اور نہیں ہے آپ کا رب مہلک, ہلاک کرنے والا, القرى, بستیوں کو, قریت ان کی جمع قرى, آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے, حتی, یہاں تک کہ, یبعث فی امہا, یبعث وہ بھیجے, فی امہا, ام القرى مطلب کسی بڑی بستی میں. دیکھیں جب بھی کسی چیز کا نام لے کر ذکر کیا جائے تو مطلب جو اس کی سب سے ٹاپ کی چیز ہوتی ہے یہ اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے, حتی, یہاں تک کہ, یبعث, وہ اللہ بھیجے, فی امہا, بڑی بستی میں, رسولاً, ایک رسول, یتلو علیہم آیاتنا, جو ان پر ہماری آیات تلاوت کرے, وما کننا مہلکی القرى, اور نہیں ہیں ہم ہلاک کرنے والے, القرى, بستیوں کو, الا, مگر, واہلھا, ان کے اپنے رہنے والے, ظالمون, ظلم کرتے ہیں. یعنی ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے, ہاں ہوتا یہ ہے کہ ان کے رہنے والے ظلم کرتے ہیں, اور ان کے ظلم کی پاداش میں ان کی پکڑ کی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو دیکھیں یہاں پر یہ مہلک اور مہلکی, یہ دونوں اسم فاعل ہیں, اہلکا یہلکو سے. اور آپ کے علم میں ہے کہ آیت 59 کا مضمون کتنی مرتبہ گزر چکا ہے کہ اللہ رب العزت حجت کو قائم کرتا ہے. اللہ حجت کو قائم کرتا ہے, مطلب ہر قوم کے اندر یا لوگوں تک دعوت کو پہنچا کر, انبیاء رسل کو پہنچا کر, پھر اللہ کی پکڑ ان پر آتی ہے. جب تک ان کو دعوت ان تک نہ پہنچے تو اللہ کی پکڑ سے بھی وہ کیا ہوتا ہے, محفوظ رہتے ہیں. یہ اللہ کا طریقہ کار ہے. اللہ نے فرمایا آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے, یہاں تک کہ کسی وہاں بڑی بستی میں اللہ رسول بھیجے جو ان پر ہماری آیات تلاوت کرے, اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں. الا واہلھا ظالمون, ہاں ان کے اپنے رہنے والے ہی بولے کیا کرتے ہیں, ان کے اپنے رہنے والے ہی کیا کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. جی تو چلیے اب اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. جی پارہ نمبر 20 ہے, اور 20ویں پارے کا صفحہ نمبر 12 ہے, اور اس صفحے پر آیات ہیں 60 سے لے کر 70 تک, کل 11 آیات ہیں جن کو مختلف اشارات اور موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے.
اور ٹاپک وہی چل رہا ہے کہ انبیاء کرام کے واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے، ہمارے لیے کیا اس کے اندر لیسن ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور دیکھیے نا اب اس واقعے کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ تھا اس کو اٹیچ کر دیا گیا مشرکین مکہ کے ایمان نہ لانے سے۔ تو یہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ جہاں جب بھی کوئی واقعہ کسی نبی رسول کا یعنی اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تو اس کا لیسن مختلف ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کی عبرت مختلف ہوتی ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے، وہ تکرار سے بار بار سمجھانے سے سمجھتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کیا کیا گیا۔ قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ ایک سے زیادہ مرتبہ آتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی ایک کمال درجے کی حکمت ہے۔ فرمایا وما اوتیتم، اوتیتم فعل مجہول ہے پیسو ہے، وما اوتیتم اور جو بھی تم دیے گئے ہو، بن شیئن کوئی بھی چیز، دیکھیں شیئن اسم نکرہ اور اس سے پہلے من آیا، کوئی بھی چیز جو تمہیں دی گئی ہے، فمتاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، متاع ہے، وزینتها اور اس کی زینت ہے، وما عند اللہ خیر اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، وابقى اسم تفضیل ہے، باقیہ یبقى سے رادیہ یردا کے وزن پر، ابقى زیادہ رہنے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ رہنے والا ہے، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ مشرکین مکہ اور ہم سب کے لیے تذکیر ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ جو تم جن چیزوں کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے یہ تو دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، متاع الحیات الدنیا وزینتها، تم استعمال کر رہے ہو، تم سے پہلے تمہارے باؤ اجداد نے بھی استعمال کی، آئے اور چلے گی، یہ تو دنیا کا فائدہ ہے۔ اب وہ ہیں اور ان کے اعمال ہیں، کل تم ہوگے اور تمہارے اعمال ہوں گے۔ وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون۔ پھر اللہ رب العزت نے دو اشخاص کی مثال کو بیان کیا، کاف تشبیہ کا لفظ لا کر کمن، دو بندوں کی مشابہت یہاں پر ذکر کی، ایک وہ ہے جس سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا وعدن حسنا، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کو دنیا کی زندگی کا فائدہ دیا گیا، جس کو دنیا کی زندگی کا فائدہ دیا گیا۔ کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا آفا من وعدناہم، کیا پس وہ جس سے ہم وعدہ کریں، وعدن حسنا اچھائی کا وعدہ، قیامت والے دن اس کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کریں، فہوا پس وہ لاقیہ اس کو ملنے والا ہے، وہ اس وعدے کو پہنچنے والا ہے، یعنی ہر حال میں وہ اس کو ملنے والا ہے۔ لاقا یلاقی سے اسم فاعل ہے لاقی، لاقیہ، لاقیہ یلقا سے اسم فاعل ہے لاقی ہی، یہ پہلا بندہ ہو گیا جس سے ہم نے وعدہ کیا اور وہ اس کو ملنے والا ہے۔ کمن کا جیسے، من جو، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے متعناہ ہم نے اسے فائدہ دیا، متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا فائدہ، ثم ہوا یوم القیامتی پھر وہ قیامت کے دن من المحضرین حاضر کیے گئےوں میں سے ہوگا۔ کیا دنیا کی زندگی کا اسے فائدہ دیا، قیامت کے دن اسے حاضر کیا جائے گا؟ کیا یہ بندہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس سے کے ساتھ ہم نے وعدن حسنا بڑا اچھا وعدہ کیا، اپنی رضا کا، اللہ نے اپنی جنتوں کا وعدہ کیا، اور ایک وہ ہے جو دنیا میں آیا، دنیا کی عیش و عشرت کے بعد چل دیا اور قیامت کے دن اس کو حاضر بھی کیا جائے گا؟ تو کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں پچھلی آیت میں افلا تعقلون کہہ کر اگلی آیت کے اندر ایک مثال کو بیان کر دیا گیا۔ اب جیسا کہ سورت کے تعارف میں بھی کہا گیا تھا کہ سورت کے آخر میں قیامت کے احوال کا ذکر ہے، تو دیکھیے قیامت کے احوال، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ وَيَوْمَ اور جس دن يُنَادِيهِمْ وہ اللہ انہیں پکارے گا، ینادی وہ پکارے گا ہم انہیں، فَيَقُولُ پس وہ کہے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ أَيْنَ کہاں ہیں، شُرَكَائِيَ الَّذِينَ میرے وہ شریک جنہیں كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ تم گمان کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ پکارے گا اور وہ بولے، کیا کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم گمان کیا کرتے تھے، مطلب جنہیں تم کچھ سمجھا کرتے تھے کہ یہ میں ہمارے کام آئیں گے قیامت کے دن۔ تو اللہ رب العزت قیامت کے دن پکارے گا، کیسے پکارے گا؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی پکار کا ذکر ہے، ندا کا ذکر ہے، ینادی، نادا ینادی فعل مضارع، کیسے پکارے گا؟ واللہ عالم، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے پکارے گا۔
ہم ایمان لائے کہ وہ پکارے گا. کیفیت کیسے؟ واللہ عالم. صحابہ نے بھی ایسے سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیے کہ اللہ کی کیفیات کیسی ہیں یا اللہ کی صفات کی کیفیت کیا ہے. تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں وہ پکارے گا. اللہ رب العزت کیا پکار بلند کرے گا؟ این شرکائی الذین کنتم تزعمون. دیکھیں فعل ماضی استمراری آ گیا، پاس کنٹینیوز آ گیا، کنتم تزعمون. اللہ اکبر. قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، حق علیہم القول، جن پر بات سچ ثابت ہو گئی، حق ثابت ہو گئی، علیہم ان پر. اور آپ کو پتہ ہے نا علی اگینسٹ میں یوز ہوتا ہے، یعنی ان کے خلاف بات سچ ثابت ہو چکی ہے. القول بات. اچھا وہ کیا پکاریں گے؟ وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اغوینا، ہمیں گمراہ کیا تھا، اغویناہم، یا اغوینا، ہم نے گمراہ کیا تھا، اغویناہم، ہم نے انہیں گمراہ کیا، کما غوینا، جیسے ہم خود گمراہ ہوئے. فعل کو سمجھئے، دو فعل ہیں، ایک ثلاثی مجرد ہے 3 حرفی، اور وہ ہے غوا یغوی. غوا یغوی کمزور. اور دوسرا فعل ہے مزید فی، اور وہ ہے 4 حرفی، اسلم یسلم کے وزن پر کمزور فعل ہے اغوینا، اور وہ فعل ہے اغوا یغوی. تو یہ بندے پکاریں گے، یعنی جن پر بات سچ ثابت ہو چکی ہے، آگ ان کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے، دنیا میں وہ کفر کرنے والے تھے. یہ اس دن پکار کر کیا کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم، ہم نے انہیں گمراہ کیا، کما غوینا، جیسے ہم خود گمراہ ہوئے. جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تو ہم نے انہیں بھی گمراہ کیا. تبرأنا الیک، اے اللہ ہم تیری طرف ان سے بری ہوتے ہیں. تبرأ یتبرأ، اے اللہ ہم برات کا اظہار کرتے ہیں الیک، تیری طرف. ما کانوا ایانا یعبدون، وہ ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے. پھر پاس کنٹینیوز آیا، ما کانوا، نہیں تھے وہ، ایانا صرف ہماری، یعبدون عبادت کرتے. اے اللہ وہ ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ مضمون بھی آپ کے علم ہے نا، پہلے گزرا کہ قیامت کے دن یہ دنیا میں اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی تھی، قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے، اور وہ کہہ دیں گے اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. کیا کہہ دیں گے؟ اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. وقیل، اور کہا جائے گا، وقیل ادعوا، کہا جائے گا پکارو، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، فدعوہم، پس وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا، وہ جواب نہیں دیں گے، لہم، ان کے لیے، ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے. لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ ہوتے ہدایت والے، کاش کہ وہ ہدایت پر آتے یا ہدایت لیتے یا ہدایت لیا کرتے. ماضی استمراری کانوا یہتدون. اکثر جدھر کفار یا مشرکین مکہ کی قیامت کے دن ان کی تمناؤں کا ذکر ہے نا، وہاں پر پاس کنٹینیوز کو یوز کیا گیا، کیونکہ جب آپ بھی کسی چیز کی تمنا کرتے ہیں تو آپ پاس کنٹینیو کو یوز کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہوتا، ایسے کرتا. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں یہاں پر لو بھی اسی کے لیے آیا، لو انہم، کاش کہ وہ کانوا یہتدون، اس وقت ہدایت لیتے، کاش کہ وہ دنیا میں ہدایت لیتے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا، مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے کیا جواب دیا تھا رسولوں کا. مَاذَا أَجَبْتُم، کیا جواب دیا تم نے، الْمُرْسَلِينَ، رسولوں کا. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، فَعَمِيَتْ، اندھی ہو جائیں گی، عمیون اسی سے ہے نا، اعمیٰ، گم ہو جائیں گی، اندھی ہو جائیں گی، علیہم، ان پر، الانباء، نبا ان کی جمع خبریں، مطلب باتیں، ساری باتیں ان سے گم ہو جائیں گی. دنیا کے اندر یہ جتنی باتیں کیا کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ باتیں ان سے گم ہو جائیں گی. یومئذ، اس دن، فہم لا یتساءلون، ان سے سوال نہیں کیے جائیں گے، یا وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گے. فہم لا یتساءلون، وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گے. اتنی ان سے دنیا یہ باتیں گم ہو جائیں گی. اللہ اکبر. تو دیکھیں اس میں بھی کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے بھی تسلی ہے. مکی صورت ہے،
کہ یہ جو مشرکین مکہ مختلف طرح کی ادلہ دے رہے ہیں، ایمان نہ لانے کی وجوہات اور اسباب بیان کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن یہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا. پھر نہ یہ دکھائی دیں گے، نہ ان کے شرکا جن کے یہ عبادت کرتے تھے دکھائی دیں گی. پہلی تو یہ چیز ہوگی. دوسری چیز آپ ذرا غور کریں، قال الذین حق علیہم القول ربنا ہؤلاء اغوینا، قیامت کے دن وہ جن کی عبادت کرتے تھے وہ بول کر کہیں گے. تو پتا چلا وہ جن کی عبادت کرتے تھے وہ کبھی چلتے پھرتے انسان تھے، اسی وجہ سے تو بول کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے انہیں گمراہ کیا، کیونکہ ہم گمراہ ہوئے تو ہم نے انہیں بھی گمراہ کیا. تو پتا چلا اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہو، چاہے وہ کوئی پتھر ہے، شجر ہے، حجر ہے، حتیٰ کہ کوئی قبر ہے، کوئی شخصیت ہے، انسان ہے، کوئی بھی عبادت کی قسم اس کے لیے کی جائے تو وہ جائز ہے. بولے وہ جائز نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا میں یہ جتنی بھی دلیلیں دے رہے ہیں نا، باتیں کر رہے ہیں، فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، قیامت کے دن یہ سب ان سے گم ہو جائیں گی. ہاں ان بندوں میں سے فَأَمَّا مَنْ تَابَ، وہ جس نے توبہ کی. اما آتا ہے تفصیل بیان کرنے کے لیے، اما آتا ہے جی تفصیل بیان کرنے کے لیے، اس لیے آپ کہتے ہیں اما بعد، اس کے بعد. خطبے میں آپ سنتے ہیں نا اما بعد، تو خطیب صاحب حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہہ کر موضوع میں داخل ہوتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ تَابَ، تو وہ جس نے توبہ کی، وَآمَنَ، اور ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کیے، فَعَسَىٰ، تو یقین ہے. عسا یاد رکھیے یا تو امید کے معنی میں یوز ہوتا ہے یا یقین کے معنی میں یوز ہوتا ہے. یہاں پر یہ یقین کے معنی میں یوز ہے کیونکہ انہوں نے توبہ کی، ایمان لائے، عمل صالح کیے. فعسا، تو یقین ہے، ان یکون من المفلحین، یہ کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے، کیونکہ توبہ کرنا، ایمان لانا، نیک اعمال کرنا یہ بڑے عظیم کام ہے، تو یہ کرنے والے مفلحین میں سے ہوں گے، فلاح پانے والے میں سے ہوں گے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور منتخب کرتا ہے، چن لیتا ہے. آپ کا رب جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. ما کان لہم الخیارہ، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے، الخیارہ، اختیار. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وتعالی عما یشرکون، اور وہ بلند و بالا ہے کس چیز سے؟ عن، سے، ما یشرکون، جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تو اس سے بلند و بالا ہے. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور تیرا رب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اَكَنَّ يُكِنُّ، اضل يُدِلُّ کے سٹائل پر اسلم یسلم سے ریپیٹ لیٹر والا ہے، فعل ہے. مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں، وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، لہ الحمد، تعریف اسی کے لیے ہے، فی الاولی والآخرہ، اولا میں بھی اور آخرہ میں بھی، بعد بھی اور پہلے بھی تعریف تو اسی اللہ کے لیے ہے. وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کا فیصلہ ہے، اسی اللہ کی فرما روائی ہے، اسی کا فیصلہ ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. فعل مجھول آ گیا ترجعون، اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. اللہ اکبر. تو آپ نے دیکھا کتنی خوبصورتی کے ساتھ عقیدہ آخرت کے ساتھ عقیدہ توحید، ایمانیات کو اٹیچ کر دیا گیا. چلتے ہیں قرآن مجید کے صفحہ نمبر 394 کی طرف. 20واں پارہ ہے جس کا صفحہ نمبر 13 ہے، جس میں آیات 71 سے لے کر 77 تک کی آیات ہیں، جن کو مختلف اشارات اور موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلے 3 موضوعات اسی موضوع سے متعلقہ ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ رب العزت کی نشانیوں کا بیان شروع ہونے والا ہے، وہ دن اور رات کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن کا ایک سوال ہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جو قارون ایک مالدار شخص تھا، اس کا واقعہ شروع ہونے جا رہا ہے. قل، کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا خیال ہے تمہارا، ان جعل اللہ، اگر اللہ بنا دے، علیکم، تم پر، اللیلہ، رات کو، سرمدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اللہ رات کو ہی تم پر بنا دے قائم دائم، ہمیشہ کے لیے رات بنا دے،
کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، مطلب کبھی دن نکلے ہی نہ، ہمیشہ کی رات ہو جائے۔ من الہ غیر اللہ، کون ہے معبود اللہ کے علاوہ؟ من الہ، کون ہے معبود غیر اللہ، اللہ کے علاوہ؟ یأتی کم بضیاء، یأتی لائے گا، کم تمہارے پاس، بضیاء روشنی، سورج کی روشنی کو ضیاء کہتے ہیں نا، قرآن مجید کیا ہے نا والشمس ضیاء، اس اللہ نے سورج کو ضیاء بنایا، روشنی کا باعث بنایا۔ تو کون ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے گا؟ افلا تسمعون، کیا تم نہیں سنتے؟ یعنی اللہ نے اپنی نشانی کے بارے میں کتنی ایک عظیم مثال بیان کی کہ اگر وہ اللہ تم پر ہمیشہ ہمیشہ کی رات بنا دے، رات کو ہی قائم کر دے، ثابت کر دے، دین کی روشنی آئی نہ، تو کون معبود ہے اس کے علاوہ جو دین کی روشنی لے کر آئے گا؟ یہ آیات بڑی ضروری آیات ہیں، 71 72 اس کے بعد والی آیت، کیونکہ ان آیات میں اللہ کی ربوبیت کے ساتھ اللہ کی الوہیت ہے۔ ربوبیت مطلب وہ رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، دن و رات کو پیدا کرنے والا، دن و رات کو بدلنے والا، ٹائم کے اندر لانے والا، لے جانے والا، وہ کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ ربوبیت، اللہ کی صفت ربوبیت، توحید ربوبیت، کہ ہم مانتے ہیں وہ خالق، مالک، پیدا کرنے والا اور وہ مختار کل۔ اب ربوبیت کے ساتھ الوہیت کو جوڑا گیا کہ جو پیدا کرنے والا ہے، من الہ غیر اللہ، کون ہے معبود اس کے علاوہ؟ سمجھے آپ کو کتنی خوبصورتی ہے ماشاءاللہ ان آیات کے اندر، کہ اللہ کی ربوبیت کو بیان کر کے، رات و دن کے تذکرے کو یا آنے جانے کو بیان کر کے، عبادت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، قل کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا خیال ہے تمہارا، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر اللہ دین کو ہی ثابت کر دے، تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنا دے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے معبود اللہ کے علاوہ، یأتیکم بلیل، جو تمہارے پاس رات کو لائے گا، تسکنون فیہ، جس میں تم رہتے ہو، جس میں تم سکونت اختیار کرتے ہو، آرام کرتے ہو، افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اللہ اکبر۔ 71 میں سوال تھا افلا تسمعون، 72 میں سوال ہے افلا تبصرون، سماعت اور بصارت، کیا اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے سنتے نہیں ہو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی؟ مزید فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت میں سے ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اس نے بنایا تمہارے لیے اللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو۔ مقصد کیا ہے رات و دن کے بنانے کا، ان کے مختلف ہونے کا؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں عبادت کرو۔ اس کا تعلق ہے، تسکنو کا تعلق ہے اللیل کے ساتھ۔ دیکھیں نا، پہلے دو نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اللیل والنہار، اور پھر ان دونوں بھی نشانیوں کے فوائد بیان ہو رہے ہیں۔ اللیل کو اس نے بنایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں آرام کرو، والنہار، تو دن کو، وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس اللہ کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تشکرون، شکر کرو، تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تم شکر کرو۔ اس اللہ نے تمہارے لیے دن اور رات کو بنایا ہے کہ رات میں تم آرام کرو اور دن کے اندر تم کیا کرو، اس کا فضل، فضل یہاں رزق کے معنی میں، تم اللہ کا فضل، اس کا رزق تلاش کرو اور تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ دن اور رات کی نشانیوں کے تعلق سے گفتگو تھی اور اس کے بارے میں کچھ سوالات تھے۔ اب ہیں قیامت کے بارے میں دوبارہ، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ پکارے گا، جس دن وہ اللہ پکارے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک، الَّذِينَ، جنہیں كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تم گمان کیا کرتے تھے، میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم گمان کیا کرتے تھے، وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال کھینچیں گے یا نکال لیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، ہر گروہ میں سے، شہیدن، گواہ، ہر گروہ میں سے ہم کیا کریں گے، گواہ کو نکالیں گے۔ یہاں گواہ سے کون مراد ہیں؟ انبیاء اور رسل مراد ہیں، کیونکہ انبیاء اور رسل اپنی قوم کے ایمان لانے، نہ ایمان لانے، ان کے ہدایت کو قبول کرنے، نہ قبول کرنے پر بہترین گواہ انبیاء کرام ہیں، اللہ کے مقربین۔ تو ہم ہر گروہ سے، ہر امت سے گواہ کو نکالیں گے، فَقُلْنَا، اور ہم کہیں گے،
دیکھیں فعل ماضی یوز ہو رہا ہے، لیکن چونکہ قیامت سے متعلق ہے تو فعل ماضی قیامت سے متعلق آیات میں استعمال ہو تو مضارع کے معنی میں ہوتا ہے فَقُلْنَا، پس ہم کہیں گے ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، ہاتو لاؤ برہانکم، اپنی دلیل لاؤ، فَعَلِمُوا، تو وہ جان لیں گے، ان الحق للہ، کہ حق تو اللہ کے لیے ہے، وہ جان لیں گے کہ حق اللہ کے لیے ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائے گا ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ گڑا کرتے تھے دنیا میں، جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ سب ان سے کیا ہو جائے گا، گم ہو جائے گا۔ ماضی استمراری ہے جی، کانو یفترون۔ تو یہاں تک اللہ رب العزت کی نشانیاں اور عقیدہ آخرت اور اس کے ساتھ عقیدہ توحید کے بارے میں چند باتیں مکمل ہوئیں۔ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں قارون کا واقعہ۔ کون تھا قارون؟ ان قارون، بے شک قارون، کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن اس نے کام کیا فبغا علیہم، فبغا، اس نے سرکشی کی، علیہم، ان پر، اس نے ان پر سرکشی کر دی، وآتیناہ، اور ہم نے اسے دی تھی، اللہ نے فرمایا وآتیناہ، اور ہم نے دی تھی، اس کو یعنی قارون کو، من الکنوز، کنز کی جمع کنوز، خزانہ، من الکنوز، خزانوں میں سے کیا دی تھی، ما ان مفاتحہ، کہ بے شک جس کی چابیاں، مفتاحن کی جمع مفاتح، کہ بے شک جس کی چابیاں، مفاتحہ، اس کی چابیاں، لتنوء، البتہ اٹھاتی تھیں، اور یاد رکھیے نا آ ینوء، چیپٹر کیا ہے جی، نا آ ینوء، اس چیپٹر کے اندر مشقت کا معنی ہے کہ مطلب اٹھاتی تھی، مشقت کے ساتھ اٹھاتی تھی، صرف اٹھاتی نہیں تھی بلکہ مشقت کے ساتھ اس کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ ایک طرف جھکنے کو کہتے ہیں، ایک طرف جھک کر مشقت کے ساتھ اٹھاتی تھیں اس کی چابیاں، بالعصبتی، عصبہ ایک جماعت کو کہتے ہیں، ایک دو کو نہیں، ایک پوری جماعت، ایک گروہ چابیاں اٹھاتی تھیں، اولی القوہ، طاقتور، قوت والی ایک جماعت اس کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ اذ قال له قومه، جب ان سے کہا ان کی قوم نے، لا تفرح، مت اترا، مت اترا، فخر و تکبر نہ کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ رب العزت اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اترانا کس کو کہتے ہیں کہ جی اللہ نے کوئی نعمت عطا کی، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر کرنا، عاجزی کو چھوڑ کر وہ اس بری صفت کی طرف نکل جانا۔ تو اس نے بھی یہی کیا، قوم نے کیا نصیحت کی کہ مت اترا، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، وابتغی، اور تلاش کر، فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو اللہ نے تجھے دیا ہے آخرت کا گھر، فیما، اس میں سے جو، آتاک اللہ، اللہ نے تجھے دیا ہے، الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، ولا تنس نصیبک، اور اپنا نصیب نہ تو بھول، من الدنیا، دنیا میں سے۔ یہ دین و دنیا کے متلاشی ہر بندے کے لیے اس آیت میں بہت بڑا ایک لیسن ہے، سبق ہے، عبرت ہے۔ یاد رکھیے دین اسلام کبھی بھی مال و دولت کو کمانے سے اس کی، دین اسلام کبھی بھی اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا، بلکہ دین اسلام تو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، مال کمایا جائے، اللہ کی راہ میں دیا جائے، محتاجی سے بچا جائے، دوسروں کی مدد کی جائے، لیکن اس مال کو آخرت کمانے کے لیے بھی استعمال کیا جائے، دنیا بھی حاصل کریں، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ مت بھولیں۔ یہ نیکی نہیں ہے کہ انسان دنیا کمانا چھوڑ دے، محتاج ہو جائے، مانگنا شروع کر دے اور پھر کہے کہ میں بہت تواضع کو اختیار کرنے والا ہوں۔ یہ تواضع نہیں ہے، بولیے یہ تواضع نہیں ہے۔ تواضع تو محتاجی سے بھی بچنے کا نام ہے، عاجزی اور انکساری تو محتاجی سے بھی بچنے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ،
تو تلاش کر فیما اس میں سے جو آتاک اللہ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے تلاش کر. کیا تلاش کر؟ الدار الاخرہ آخرت کے گھر کو تلاش کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا دنیا سے اپنے حصے کو نہ بھولنا. وَأَحْسِن اور احسان کر اچھائی کر. کما احسن اللہ الیک جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا. اللہ نے جیسے تجھے اتنی مال و دولت عطا کی تو تجھے چاہیے تو بھی اچھائی کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا اچھائی کی. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد کو نہ پھیلا. زمین میں فساد کو نہ پھیلا. تو دیکھیں مال کے تعلق سے کتنی ضروری آیت ہے. ان اللہ لا يحب المفسدین اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یاد رکھیے کھلے عام گناہوں یہ بھی ایک فساد کی صورت ہے, یہ بھی ایک معاشرے کے بگاڑ کی صورت ہے. تو اپنے مال کو کبھی بھی کسی ایسے کام میں نہ خرچ کریں جو معاشرے کو بگڑنے کی طرف لے کر جا رہا ہو, جو معاشرے کو بگڑنے کی طرف لے کر جا رہا ہو, کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. صفحہ نمبر ہے جی قرآن مجید کا 395, ہمارا 20واں پارہ جو ہے اس کا یہ صفحہ نمبر 14 ہے, جس میں آیات 78 سے لے کر 84 تک کی آیات ہیں. جب قارون کو یہ نصیحت کی گئی اس کے مال کے تعلق سے تو اس نے کیا کہا؟ قالا اس نے کہا انما اوتیتہ انما بس صرف اوتیتو فعل مجہول ہے پیسو وائز میں دیا گیا ہوں وہ مال, میں تو اس مال کو دیا گیا ہوں یعنی مجھے وہ مال دیا گیا ہے کس صلاحیت کی بنا پر؟ علی علم عندی میرے اپنے علم کی وجہ سے مجھے یہ مال دیا گیا ہے. یعنی نعوذ باللہ اس نے اللہ کا احسان ماننے سے انکار کر دیا. جو لوگوں نے اسے کہا احسن کما احسن اللہ الیک تو اس نے یہ احسان ماننے سے کیا کر دیا؟ بولے انکار کر دیا, اور اس نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی یہ تو میری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے مجھے یہ مال دیا گیا ہے. تو یاد رکھیے جب بھی آپ پر کوئی اللہ کا احسان و انعام ہو تو اس کی نسبت اپنی طرف نہ کریں, اللہ کی طرف کریں, یہ اس کا فضل ہے. یہ نہ کہیں کہ میری اپنی ذات کی وجہ سے مجھے یہ چیز دی گئی ہے, یہ نہ کہیں کہ انما اوتیتہ علی علم عندی. فرمایا اولم یعلم کیا اس نے نہیں جانا قارون نے ان اللہ قد اہلک بے شک اللہ نے ہلاک کی من قبلی ہی اس سے پہلے من القرونی بستیوں میں سے من ہوا اشد منہ جو اس سے زیادہ سخت تھیں شدید تھیں. کس چیز میں؟ قوتاً قوت میں, جو قوت میں اس سے زیادہ سخت تھیں. وہ اکثر جمع اور تعداد میں بھی اس سے زیادہ تھیں. اکثر و کثرت سے تھی, جمع اجتماعیت کے اعتبار سے, تعداد میں بھی اس سے زیادہ تھیں اور قوت میں بھی اس سے زیادہ تھیں. کیا اس نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا؟ وَلَا يُسْأَلُ اور نہیں سوال کیا جائے گا عن ذنوبہم المجرمون ان کے گناہوں کے بارے میں مجرمین سے, اور ان کے گناہوں کے بارے میں مجرمین سے سوال نہیں کیا جائے گا, مطلب ہر کسی سے ان کے اپنے گناہوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, ایک دوسرے کے گناہوں کے بارے میں کسی سے سوال نہیں کیا جائے گا. اب کیا ہوا جی قارون کے واقعے میں؟ فخرج علی قومہ وہ اپنی قوم پر نکلا فی زینتہ اس کی زینت کے دن, مطلب ایک قوم کا جو یوم الزینہ تھا جیسے ہمارے لیے عید کے دن ہے, خوشی کے دن ہے, تو اس کی قوم کا جو قوم الزینہ تھا, زینت کا خوبصورتی کا دن تھا, بند سور کر نکلنے کا دن تھا, اس دن میں وہ نکلا. اب جب وہ اپنے مال و دولت کو لے کر نکلا, ان چابیوں کو قافلوں کو لے کر نکلا, تو دیکھیں دو طرح کے لوگ ہو گئے جنہوں نے اس کو دیکھا. ان میں سے بعض ایسے تھے جو صرف دنیا چاہتے تھے, آخرت سے ان کا لینا دینا نہیں, اور بعض ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے. یہ دو طرح کے لوگوں نے, گروہوں نے جب اس کو دیکھا تو کیا ہوا؟ قال الذین یریدون الحیات الدنیا کہا ان لوگوں نے جو چاہتے تھے, یریدون جو چاہتے تھے, الحیات الدنیا دنیا کی زندگی, جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے, انہوں نے کہا یا لیت لنا, یہ وہ پہلا گروہ ہے جو صرف چاہتے تھے دنیا. انہوں نے جب اس کا مال و دولت دیکھا تو کیا انہوں نے کہا یا لیت لنا, کاش, لیتا کاش کے معنی میں آتا ہے تمنا, کاش کہ ہمارے لیے ہوتا,
مثل ما اوتی قارون، مثال یا جیسے، ما اوتیا جو دیا گیا ہے قارون، جو قارون کو دیا گیا ہے، کاش وہ ہمارے لیے ہوتا، انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ تو بہت بڑے حصے والا ہے۔ حظ حصہ مطلب دنیا کے مال و دولت میں سے اس کو بہت بڑا حصہ دیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے جب بھی کسی اپنے سے بھی زیادہ کسی بڑے بزنس مین کو دنیا میں کامیاب یا کوئی بہت وہ جسے کہتے ہیں نا رچ پرسن، کسی بہت آپ مالدار بندے کو دیکھیں تو مالدار بندے کو دیکھ کر یہ تمنا نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ ان لوگوں کی تھی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہوتا۔ اب دیکھیے اپوزٹ، وقال الذین اوتوا العلم، وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جنہیں اوتو وہ دیے گئے تھے، فعل مجہول ہے پیسے وائز، اوتو وہ دیے گئے تھے، العلم علم، جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا ویلکم، ہلاکت ہو تمہارے لیے، خرابی ہو تمہارے لیے، ان لوگوں سے کہا ثواب اللہ خیر، اللہ کا بدلہ بہتر ہے۔ تم یہ قارون کی طرح کی مال و دولت چاہ رہے ہو، حالانکہ جو اللہ نے ثواب تیار کر رکھا ہے، جو اللہ کا بدلہ ہے وہ بہتر ہے، خیرون، کس کے لیے؟ لمن آمنا، اس کے لیے جو ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، ولا یلقاها، لیکن پھر ساتھ اللہ نے حقیقت بھی بتا دی کہ یہ جو چیز ہے، ولا یلقاها، ولا یلقا فعل مجہول ہے، لقا یلقی سے، شاید یہ فعل پہلی مرتبہ آیا، لقا یلقی سے فعل مجہول ہے، یلقا، ولا یلقا، اور نہیں دیا گیا، ہاں یہ، الا صابرون، مگر صابر، صبر کرنے والے لوگوں کو یہ چیزیں دی گئی ہیں، علم، اللہ کا ثواب، ایمان، اعمال صالحہ، یہ ساری چیزیں تو بس صبر کرنے والوں کو ہی حاصل ہوتی ہیں، وہی ان کو لے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب قارون کا انجام کیا ہوا؟ تکبر کر بیٹھا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنی مہارتیں اور اپنا علم سمجھنے لگا، اور علم کے بل بوتے پر مال کو سمجھنے لگا۔ اللہ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ، خسف اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، زمین میں دسا دینا، اس معنی میں، فَخَسَفْنَا بِهِ، تو ہم نے اسے زمین میں دسا دیا، وَبِدَارِهِ، اور اس کے گھر کو بھی، الارض، زمین میں، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الارض، ہم نے اسے اور اس کے دار کو، اس کے گھر کو زمین میں دسا دیا۔ اب اس موقع پر کیا ہوا؟ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ، فَمَا كَانَ لَهُ، نہیں تھی اس کے لیے، من فِئَةٍ، کوئی جماعت، يَنصُرُونَهُ، جو اس کی مدد کرتی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اللہ کے علاوہ اس کی مدد کرتی، بولے کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اللہ کے علاوہ اس کی مدد کرتی، وما كان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ تھا مدد کیے گئےوں میں سے یا غلبہ پانے والوں میں سے، وہ خود بھی نہیں تھا منتصرین میں سے، اور کوئی جماعت بھی نہیں تھی جو آ کر اس کی مدد کر دیتی۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ کوئی مالدار شخص جو اللہ کا منکر ہے، یا کوئی بڑا کافر ہے، یا اعراض کرنے والا ہے، جس کو اپنے مال و دولت کے بل بوتے پر جو بڑا اتراتا پھرتا ہے، اس کے مرتے ہوئے کوئی شخص ایک بھی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا، وَأَصْبَحَ، اور ہو گئے، الَّذِينَ، وہ لوگ جو تمنوا، انہوں نے تمنا کی تھی، مکانہ، اس کی جگہ، بلمس کل، جن لوگوں نے تمنا کی تھی کل، وہ آج اس کی جگہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ بے شک جو اللہ ہے وہ رزق کو پھیلاتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ، اور تنگ کرتا ہے۔ یبسط، پھیلانا،
یقدر تنگ کرنا، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کو پھیلاتا ہے، اور اللہ اس کے لیے بولے کیا کرتا ہے، رزق کو تنگ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بندے اس کی جگہ پر آنے کی تمنا کر رہے تھے وہ کیا ہو گئے، وہ یہ کہنے لگے کہ دیکھو تمہیں نہیں پتا کہ اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلاتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا، لولا اگر نہ، امن اللہ یہ کہ اللہ نے احسان کیا، علینا ہم پر، لا خسف بنا تو وہ ہمیں بھی دسا دے گا۔ اگر اللہ نے ہم پر کوئی احسان نہ کیا تو وہ ہمیں بھی دسا دے گا، یعنی وہ جو ہماری یہ خواہش تھی، وہ جو ہماری یہ تمنا تھی، اس تمنا کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، تو یہ جو لفظ ہے نا وَإِكَأَنَّ، یہ اصل میں متنبع کرنے کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے، تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ کافر کبھی فلاح نہیں پاتے، لا يفلح الکافرون، کافر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اب ذرا آپ ان آیات کو یعنی ضمن میں غور کیجئے نا کہ مشرکین مکہ کے اس یعنی ان کا وہ اعتراض یا وہ سبب ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ پھر یا نتخطف، ہمیں اچک لیا جائے گا، ہم مر جائیں گے، بھوک سے مر جائیں گے، یا لوگ ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے قارون، دیکھیں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، پھر مشرکین مکہ کا رویہ، اور پھر اس کے بعد قارون کا واقعہ کہ یہ دیکھو یہ قارون تھا، اللہ اکبر، اور قارون کی طرح کی یا اس جیسے مال کی خواہش کرنے والوں کا بعد میں کیا حال ہو گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تلک الدار الاخرہ، یہ ہے آخرت کا گھر، نجعلوها، ہم اسے بناتے ہیں، للذین، ان لوگوں کے لیے جو لا یریدون، نہیں وہ چاہتے، علوا، بڑا پن، سرکشی، فی الارض، زمین میں، ولا فساد، اور نہ ہی فساد، نہ تو وہ زمین میں سرکشی چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ فساد چاہتے ہیں، یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے بناتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام متقین کے لیے ہے، والعاقبۃ، اور انجام، للمتقین، متقین کے لیے ہے، من جاء بالحسنۃ، جو نیکیاں لائے گا، جا کا مطلب آنا ہے لیکن دیکھیں با آیا، من جاء بالحسنۃ، جو نیکیاں لائے گا، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائیاں لائے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، یجزا، جزا یجزی سے فعل مجہول ہے، فلا یجزا، تو نہیں بدلہ دیا جائے گا، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے عملوا السیئات، برے اعمال کیے، نہیں انہیں بدلہ دیا جائے گا، الا، مگر، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، جو وہ عمل کرتے تھے انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا، مطلب جیسے اعمال ہیں ویسا ہی انہیں بدلہ بھی دیا جائے گا، سمجھا گئی جی؟ جو برائیاں لائے گا تو اس کا بدلہ بھی اس کے اعمال کے مطابق ہوگا، اور جو اچھائی لائے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو اس کا بدلہ اس سے کو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ یہ مضمون بھی قرآن مجید کے اندر کئی مرتبہ بیان ہوا، اور احادیث کے اندر بھی بیان ہوا کہ قیامت کے دن انسان تعجب کرے گا اپنی نیکیوں کو دیکھ کر کہ اللہ، یہ کھجور کی گٹلی جو میں نے تیری راہ میں صدقہ کی تھی یہ احد پہاڑ کے برابر ہو چکی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یربی الصدقات، اللہ رب العزت جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، یربی، اللہ ان صدقات کی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنے اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے، تو اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے صدقات کی پرورش کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو نیکی لایا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اللہ اکبر۔ تو چلیے جی آج کا آخری پیج ہے، آج ہم سورۃ القصص کو مکمل کریں گے، البتہ سورۃ العنکبوت کو کل انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم شروع کریں گے، چونکہ 5 آیات تھی تو اس کو اگلے لیسن کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری صفحہ ہے اور آخری صفحے کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ پوری سورت کی سمری بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ اس صفحے میں ہم نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 85 سے لے کر 88 تک آیات کو پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ جس نے فرض کیا آپ پر قرآن،
بعض نے اس کا ترجمہ کیا نازل کیا آپ پر قرآن، اور نازل کر کے فرض کیا، مطلب قرآن مجید نازل ہوا فرض ہونے کے لیے، بندوں پر واجب ہونے کے لیے، اس پہ اس کے مطابق چلیں، عمل کریں، سیکھیں سکھائیں۔ بے شک جس ذات نے آپ پر قرآن کو فرض کیا، لرادک، رد یرد سے چیپٹر پڑھ چکے نا، رد یرد ہے جی، رد یدو لیول 2 میں آپ نے پڑھا تھا، ظن یظن کے سٹائل پر، رد یرد سے اسم فاعل ہے رادن۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے آپ پر قرآن کو نازل کیا، لرادک، البتہ وہ لوٹانے والا ہے، کا آپ کو، البتہ وہ آپ کو لوٹانے والا ہے، الی معاد، معاد کی طرف۔ معاد کس کو کہتے ہیں جی؟ معاد کہتے ہیں انجام کو یا آخری چیز کو، وہ آپ کو، اس سے مراد باز نے آخرت لیا کہ وہ آپ کو آخرت کی طرف لٹانے لگے۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے ناموں میں سے یوم المیعاد، میعاد بھی ہے، وہ اسی سے ہے، یا یوم المعاد یا یوم المیعاد۔ تو جس اللہ نے آپ پر قرآن کو نازل کیا، فرض کیا، وہ آپ کو آخرت تک لوٹانے والا ہے۔ بعض نے اس کی تفسیر یہ کی کہ وہ آپ کو آپ کی اصل کی طرف لوٹانے والا ہے، مطلب یہ کہ جس طرح مکہ سے آپ کو نکالا جا رہا ہے یا نکالا جائے گا، آپ لوٹ کر واپس اسی مکہ کے اندر آئیں گے۔ دونوں تفسیریں اپنی جگہ بالکل درست ہیں۔ قل ربی، کہہ دیجئے میرا رب، اعلم، زیادہ جانتا ہے، من جاء بالہدی، جو ہدایت کو لایا، ومن هو فی ضلال مبین، اور وہ جو واضح گمراہی میں ہے، وہ جو واضح گمراہی میں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ہدایت کو لے کر آیا اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ ان دونوں طرح کے اشخاص کو جانتا ہے، جو ہدایت پر ہے یا جو گمراہی پر ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو ان یلقا الیک الکتاب وما کنت ترجو، اور آپ تو امید نہیں رکھتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما کنت ترجو، دیکھیں وہی پاس کنٹینیوز ماضی استمراری، ما کنت ترجو، نہیں آپ امید رکھتے تھے، ان یلقا، یہ کہ القا کی جائے گی، دی جائے گی یا نازل کی جائے گی، الیکا، آپ کی طرف، الکتاب، کتاب، آپ کو کتاب القا کی جائے گی، آپ تو یہ امید نہیں رکھتے تھے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے یہ پتا تھا کہ میں نے نبی اور رسول بننا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ رب العزت آپ کی حفاظت کرتا رہا کہ کوئی انگلی کبھی آپ کی طرف نہیں اٹھی۔ آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی اخلاقیات، ہر زبان پر آپ کے لیے تعریف تھی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ تو امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ پر کتاب کو نازل کیا جائے گا، الا رحمتا من ربک، مگر یہ تو رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، الا رحمتا، سوائے رحمت من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن، تو آپ ہرگز نہ ہو جائیں، ظہیرا، مددگار، للکافرین، کافروں کے، آپ کافروں کے مددگار نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَلَا يَسُدَّنَّ، اور ہرگز نہ روکے، کا آپ کو، ہرگز نہ روکے آپ کو، عن آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، بعد اذ انزلت، بعد اس کے کہ نازل کی گئی ہیں، الیکا، آپ کی طرف، یہ آیات آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں، اس کے بعد ہرگز آپ کو نہ روکے، مطلب کوئی چیز آپ کو ان آیات کی تبلیغ، ان آیات کو پہنچانے سے وہ مانے یا رکاوٹ نہ ہو۔ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف پکاریے، بلائیے، وَلَا تَكُونَنَّ، اور ہرگز نہ ہو جائیں، مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک کرنے والوں میں سے، آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، تو یاد رکھیں میرے اور آپ اور ہر امت کے فرد کے لیے یہ خطاب کس قدر ضروری ہے کہ اللہ کی طرف بلائیے، دعوت دیجیے، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ وَلَا تَدْعُوا، اور نہ پکاریں، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، دوسرے معبود کو۔ پہلے کئی مرتبہ میں نے بتایا خواہ پر اگر زبر ہے آخرا تو اس کا مطلب ہے دوسرا، اگر اس کے نیچے زیر ہے آخر تو اس کا مطلب ہے لاسٹ۔ تو وَلَا تَدْعُوا مع اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے علاوہ دوسرے معبود کو نہ پکاریں۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر وہ ہے،
کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، الا سوائے وجہہ، اس اللہ کے چہرے کے، اس اللہ کے چہرے کے ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جس کو سورۃ الرحمن میں بھی بیان کیا گیا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تو یہ بالکل وہی مضمون ہے کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، مگر اس اللہ کا چہرہ۔ لہ الحکم، اور مراد یقیناً اسے اللہ کی ذات ہے کہ اس اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ لہ الحکم، اسی اللہ کے لیے فیصلہ ہے، فیصلہ کا اختیار اسی کو ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو قارون نے یہ سمجھا کہ شاید فیصلے کا اختیار اسے ہے، یا فرعون نے یہ سمجھا کہ شاید فیصلے کا اختیار اسے ہے، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، یا مشرکین مکہ یہ سمجھتے ہیں بعض کہ شاید فیصلے کا اختیار اس کو ہے۔ تو اس صورت کے اندر ایک سے زائد مرتبہ یہ الفاظ ریپیٹ ہوئے کہ لہ الحکم، وہ جو اللہ رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، جس اللہ کی عبادت کی جائے گی، یاد رکھیے فیصلے کا اختیار بھی اس سے ہی ہے، لہ الحکم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کے لیسن کو مکمل کیا۔ کل ہم بڑی خوبصورت سورۃ العنکبوت کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجیے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجیے، اور کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔